بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے علم کی برکت۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ علم کتابوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، کتابیں پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں، اس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے علم کی برکت۔ علم کی برکت کتابوں سے نہیں آتی بلکہ دوسری چیزوں سے آتی ہے۔ وہ دوسری چیزیں کئی طرح کی ہیں۔ ان میں سے ایک علم کا ادب، دوسرے اشیاء علم کا ادب، اور تیسرے اصحاب علم کا ادب، چوتھے علم کے اوپر عمل۔ یہ چار چیزیں ہیں جن سے انسان کو علم کی برکت ملا کرتی ہے۔ عام طور پر اس وقت مدارس ہوں یا دیگر جگہوں پر ہوں، علم کا بہت چرچا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کوششیں ہیں، لیکن جہاں تک دوسری چیز ہے کہ علم کی برکت حاصل ہو جائے، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا جاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو علم تو حاصل ہوتا ہے لیکن علم کی برکت میسر نہیں آتی۔ جیسے ایک آدمی کے پاس پیسہ ہو لیکن برکت نہ ہو تو پیسہ ہونے کے باوجود اس کو اس روپیے اور پیسے سے فائدہ نہیں پہنچے گا، اس سے کہ اس کے پاس برکت موجود نہیں ہے، بلکہ وہ قلاش رہتا ہے۔ مال بہت آتا ہے لیکن جیسا آتا ہے چلا جاتا ہے، بہت مال آتا ہے لیکن اس کے باوجود اس سے استفادہ نہیں کر پاتا، بہت مال اس کو ملتا ہے لیکن ہر وقت پریشان رہتا ہے اور فقیروں کی طرح ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مال موجود ہے لیکن مال کی برکت اللہ نے اس کو نہیں دی۔ اسی طریقے پر ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے تو علم تو مل جائے گا، لیکن علم کی برکت اسی وقت ملتی ہے جبکہ اس کے اسباب اختیار کیے جائیں۔ یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کے اللہ نے اسباب الگ الگ بنائے ہیں۔ آپ کو اگر آپ کو بھوک لگے تو کھانا کھانا پڑے گا۔ ایک آدمی کو بھوک لگے اور بھوک لگتے ہی وہ جا کر بہترین جوڑا اٹھا کے پہن لے، کیا کرے؟ بہترین ماشاءاللہ اٹھا کر جوڑا زیب تن کر لے۔ بھوک مر جائے گی؟ نہیں مرے گی۔ اسی طریقے پر ایک آدمی کو کچھ بیماری آ جائے، پیٹ میں درد ہونے لگے، پیٹ میں درد ہوتے ہی بہترین چشمہ لگا لیا۔ کیا کیا؟ چشمہ لگا لیا۔ ایک بار اسے آنکھ میں درد ہونے لگا، اس نے کہا کہ بھائی میری گھڑی اٹھا کے لاؤ، آنکھ میں درد ہو رہا ہے۔ گھڑی پہن لیا۔ بتاؤ بھائی یہ ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے یہ آدمی بے وقوف ہے۔ اس لیے بے وقوف ہے
کہ جو اس کے اسباب اللہ نے رکھے تھے ان کے خلاف دوسرے اسباب کو اختیار کر رہا ہے۔ بھوک لگے تو کھانا کھانا اللہ نے اسباب بنائے، پیاس لگنے پر پانی پینے کو اللہ نے سبب اور ذریعہ بنایا، پیٹ کا درد آئے تو کچھ دوا لے کر کھانا اس کا علاج ہے، آنکھ کو نظر نہ آئے تو چشمہ لگانا اس کا علاج ہے۔ جو اسباب اللہ نے اس کے بنائے ان اسباب کو اختیار کرو، تو کوئی بھی اختیار کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر مرتب کر دیتے ہیں۔ کھانا کوئی بھی کھائے، مومن کھائے تو بھوک مرے گی، کافر کھائے بھوک مرے گی، یہودی کھائے بھوک مرے گی، ہے نا، فقیر کھائے، امیر کھائے، عورت کھائے، مرد کھائے، جو بھی کھائے گا بھوک لگنے پر اس کی بھوک مر جائے گی۔ نظر نہ آیا تو چشمہ لگاؤ، یہی اس کا علاج ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک چیز کے سبب کی جگہ دوسرا سبب اختیار کرے گا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل اسی مثال کو سامنے رکھو اور سمجھو کہ ایک آدمی کو علم چاہیے تو علم حاصل کرنے کے جو وسائط اور ذرائع اور اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کو اختیار کرنا پڑے گا۔ کتاب خریدنی ہوگی، کسی کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنا ہوگا اور پڑھنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، رات دن کی قربانی دینی ہوگی، کبھی نیند کی قربانی دینی ہوگی۔ ان کے ذریعے سے ایک آدمی ان پڑھ عالم بن جاتا ہے۔ لیکن یہ تو علم حاصل کرنے کے اسباب ہیں، یہ علم کے برکت کے اسباب نہیں ہیں۔ کوئی بھی آدمی پڑھے گا، حتیٰ کہ اگر کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، پڑھ بھی رہے ہیں۔ پہلے بھی بار بار میں نے ذکر کیا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، علوم پڑھ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں اور بڑے دقائق اور حقائق ادھر ادھر کی چیزیں لانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لا رہے ہیں، کتابوں پر کتابیں لکھ رہے ہیں، یہ ان کو علم حاصل ہوا ہے۔ لیکن بھائی دوسری چیز ہے علم کی برکت۔ علم کی برکت کے اسباب دوسرے ہیں۔ علم کی برکت کا سب سے پہلا جو سبب ہے وہ ہے علم کی قدردانی۔ علم کی قدر پہچانو، یہ مجھے اللہ جو دے رہا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کیسی عظیم الشان نعمت ہے، اس سے مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے انسان کا۔ تو سب سے پہلے اس کی قدر پہچاننا۔ جب آدمی اس کی قدر پہچانتا ہے تو شکر نکلتا ہے۔ ایک آدمی کو کھانے کی قدر آئے گی تو شکر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اے اللہ کتنا بڑا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اتنی اچھی بریانی کھلائی، اتنا اچھا کھانا عطا فرمایا۔ یہ کھانے کی قدر ہے۔ جب آدمی علم کی قدر کرے گا تو اس پر اللہ کا شکر کرے گا اور دل اس کا لبریز ہوگا شکر سے، زبان لبریز ہوگی اللہ کے شکر سے، اس کا قدم قدم اور رواں رواں اللہ کے شکر سے لبریز ہو جائے گا اور کہے گا کہ اللہ نے کتنی عظیم الشان نعمت مجھ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے سب سے پہلی چیز علم کی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اگر یہ نہیں ہے، پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ، بہت پڑھ رہا ہے، بہت پڑھ رہا ہے، بہت پڑھ رہا ہے، بہت پڑھنے کے باوجود بھی جب دل میں اس علم کی قدر ہی نہ پیدا ہوئی، یاد رکھو کہ وہ ہمیشہ کے لیے علم کی برکت سے محروم رہے گا، اسے علم کی برکت نہیں مل سکتی۔ نمبر 2، میں نے عرض کیا تھا کہ آلات علم کی تعظیم اور قدردانی۔ ایک تو خود علم کی قدردانی ہے اور نمبر 2 آلات علم کی قدردانی۔ آلات علم میں بہت سی چیزیں ہیں، مثلا کتاب ہے، قلم ہے، کاپی ہے، درسگاہ ہے، مدرسہ ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ علم کے اسباب، علم کے وسائط، علم کے ذرائع، ان کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے
لہذا ان کی بھی تعظیم و تکریم کرنا چاہیے. اگر ان کی ناقدری کرے گا، ان کی توہین کرے گا، کتابوں کی توہین کرے گا، کبھی ادھر ڈال دے گا، کبھی ادھر ڈال دے گا، کبھی بے تکے انداز پر رکھ ڈالے گا، اسی طرح قلم اور کاپی ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں سمجھے گا، سمجھو کہ وہ بھی پڑھ تو لے گا، ہو سکتا ہے عالم بھی بن جائے، لیکن علم کی برکت سے محروم رہتا ہے. تیسری چیز میں نے عرض کی تھی، اصحاب علم کی قدردانی. جب آلات علم کی قدردانی ہے تو بھائی اسباب علم کی قدردانی کیوں؟ اصحاب علم کی قدردانی وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے. اصحاب علم کون؟ اصحاب علم کہتے ہیں علماء کو، جن میں سب سے پہلا نمبر تو اساتذہ کا آتا ہے. اساتذہ کی قدردانی. اس کے علاوہ بھی دنیا میں جو بھی عالم ہو، فاضل ہو، جو علم کا ہمارے لیے ایک ذریعہ بنتا ہو، ان سب کی قدر دل میں ہونی چاہیے. اگر عالم ہم کو پڑھانے والا ہے تو وہ تو زیادہ قدردانی کا مستحق ہے. جن سے ہم نے پڑھا اس کی قدر کرو، تعظیم کرو، عزت کرو، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو جس کا کہ وہ مستحق ہے، وہ بات چیت کرنے میں ہو، اس کے ساتھ برتنے میں ہو، سلوک انجام دینے میں ہو، ہر چیز میں اس کی قدردانی ہونی چاہیے. اگر قدردانی نہیں ہے، ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی ہو جائیں گے لیکن ان کا فتویٰ وہیں رہ جائے گا، عالم صاحب بھی ہو جائیں گے لیکن ان کا علم وہیں پر دب دب کے رہ جائے گا. یہ ہے قدردانی علماء کی، اساتذہ کرام کی. اگر یہ نہیں ہوگا تو بھائی علم کی برکت حاصل نہیں ہو سکتی. چوتھی چیز جس سے علم کی برکت ملتی ہے وہ خود علم پر عمل ہے. اگر علم پر عمل نہیں تو اس کی برکت کا کوئی مطلب ہی نہیں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک آدمی کو 1,00,000 روپے مل گئے، اس نے ٹریجری میں بند کر کے رکھ دیے، بھوک لگی تب بھی نہیں اٹھاتا، بیماری آئی تو ڈاکٹر کو دینے بھی نہیں اٹھاتا، ضرورت پڑ گئی، ننگا ہے، کپڑے خریدنے کو تیار نہیں. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کنجوس، بخیل، اپنے پیسے سے کھانا بھی کھاتے نہیں. وہ ایک کنجوس کا واقعہ ہے کہ وہ کسی ضرورت سے اپنے بیٹے کو لے کر باہر نکلا اور ایک چیز بھول کے چلا گیا. اب وہ باہر جا کر کچھ دیر جانے کے بعد اسے یاد آیا، ارے وہ چیز گھر میں بھول گیا. اس نے بیٹے سے کہا کہ جا وہ اٹھا کے لے آ، میں وہیں رکھ کے آیا ہوں. تو بیٹے کو بھیج دیا، بیٹا چلا، پھر اٹھا کر واپس آیا. آتے ہی اسے ایک تھپڑ لگایا، کہا کہ بے وقوف، پہلے یاد کیوں نہیں دلایا مجھے؟ دیکھ تو یہاں سے وہاں جا کر اب آیا تو تیرے جوتے کتنے گھٹ گئے ہوں گے، جوتے گھٹ گئے ہوں گے. جانے کا راستہ، آنے کا راستہ، جب چل چل کے گیا آیا جوتے گھٹ گئے. میرا بڑا نقصان کر دیا تم نے، پہلے ہی تجھ کو بتانا چاہیے تھا کہ ابا یہ ہے لے جانے کا، یہ ہے لے جانے کا. اس نے کہا ابا جی آپ پریشان نہ ہو، جب مجھے آپ بھیجے تھے نا تو میں جوتے اٹھا کے بغل میں دبا لیا تھا. آپ پریشان نہ ہو، جوتے گھٹے نہیں ہیں. جوتے چاہے نہ گھٹے، پیر گھٹ جائے، ایسے بھی ہوتے ہیں. ایک کنجوس کا ایسا ہی قصہ ہے. ایک کنجوس صاحب تھے، بہت بیمار ہو گئے، بہت بیمار ہو گئے. ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی ابھی علاج نہیں کرائیں گے تو جو ہے بڑا مسئلہ ہے ان کا، مر جائیں گے. تو گھر کے لوگوں نے کہا کہ ابا جی جو ہے ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ علاج کرانا ہے تو کچھ تو آپ پیسے دیجئے کہ علاج کرا دیں گے. تو انہوں نے کہا بھائی ذرا حساب لگاؤ کہ ابھی علاج میں کراؤں گا تو کتنا خرچ ہوگا
اور مروں گا تو مرنے پر کتنا خرچ آئے گا؟ جو کم ہو وہ کر لینا. اگر ڈاکٹر کا خرچہ زیادہ ہے تو نہیں، مرنے پر وہ تجہیز و تکفین وغیرہ کا خرچہ ہے نا، وہ اگر زیادہ ہے تو علاج کرا دو، اور اگر یہ کم ہے تو مرنے دو مجھے، میں مر جاتا ہوں. تو ایسے حضرات بھی ہیں دنیا میں. تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کے پاس لاکھوں روپے ہو لیکن ضرورت پر خرچ نہ کر کے ٹریجری میں بند رکھے، تو جس طریقے پر وہ محروم ہوتا ہے، اسی طریقے پر جس کے پاس علم ہو، سینے کے اندر اس کو اللہ نے علم دیا ہو لیکن اس کے عمل میں نہ لاتا ہو، اپنی زندگی میں نہ لاتا ہو، اپنے افعال و کردار میں اس کو نہ لاتا ہو، جہاں جہاں برتنا ہے علم کو وہاں نہ برتتا ہو، جیسے 1,00,000 روپے رکھ کر ڈاکٹر کے پاس خرچ نہیں کرتا، کسی اور جگہ پر خرچ نہیں کرتا، کھانے پینے کے لیے خرچ نہیں کرتا، تو جیسے وہ علم، وہ پیسے کی برکت سے محروم رہتا ہے، اسی طریقے پر جو آدمی اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، جہاں جہاں شریعت اس کو بتاتی ہے، علم اس کو روشنی دیتا ہے، وہ بھی علم کی برکت سے محروم رہتا ہے. اب یہ 4 چیزیں یاد رہیں گی آپ کو؟ کوئی بول سکتا ہے کیا کیا بتایا تھا میں نے؟ علم کی برکت کے اسباب کیا ہیں؟ ابھی بھول گئے، کیا بولیں گے؟ نمبر 1 علم کی قدر کرنا، ہاں. نمبر 2 آلات علم کا ادب کرنا، نمبر 3 اصحاب علم کا ادب کرنا، نمبر 4 علم پر عمل کرنا. ہاں، یہ 4 چیزیں ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں. اس وقت جو مجھے ذہن میں آئے وہ میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے، جو موٹی موٹی باتیں ہیں اور بالکل ظاہر اور واضح ہیں، ہر آدمی کو اس کی ضرورت ہے. جب یہ 4 چیزوں پر آپ عمل کریں گے تو علم کی برکت ملے گی. اس کے بغیر پڑھتے رہیں گے، ہاں ہو سکتا ہے آپ عالم ہو جائیں، مفتی ہو جائیں، اسی طرح کچھ اور ہو جائیں، لیکن علم کی برکت نہیں مل سکتی ہے. ہمارے اکابر جن کا آپ نام لیتے ہیں اور سنتے ہیں اور سناتے ہیں اور فخر سے لیتے ہیں، ان حضرات نے انہی چیزوں پر عمل کیا تو اللہ نے ان کے علم کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے علم سے خود وہ ہمیشہ مستفید ہوتے رہے، پوری دنیا مستفید ہوتی رہی، آج تک مستفید ہو رہی ہے. اور بہت سے ایسے آئے ہوں گے، چلے گئے ہوں گے جن کو دنیا جانتی بھی نہیں، ان کا علم بھی کہیں کوٹھری میں بند تھا، ان کے ساتھی قبر میں چلا گیا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے علم کی برکت. تو یاد رکھو، ایک علم ہے، ایک علم کی برکت ہے. علم کی حاصل کرنے کے اسباب الگ ہیں، علم کی برکت حاصل کرنے کے لیے اسباب بالکل الگ ہیں. وہ اسباب علم کی برکت کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے، بلکہ اس کے لیے یہی اسباب اللہ نے مقرر کیے ہیں، ان کے ذریعے ہی آپ علم کی برکت حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.